ارواح ثلاثہ سے میں نے بیان کیا تھا نا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ، 3 روحیں، نام ہی دیکھنے، یعنی 3 مرے ہوئے بابوں کی کرامات، اور نیچے لکھا ہوا ہے یعنی کرامات اولیاء۔ اس کتاب میں آپ کو وہ کچھ ملے گا، بلکہ مجھے کچھ عرصہ پہلے طارق بھی صاحب نے فون کر کے کوئی میرا کلپ دیکھا، ان کا یار واقعی یہ لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد دیوبند مدرسے میں واپس آئے، قبر سے نکل کے صلح کرا کے پھر چلے گئے، اور بیداری میں نے کہا ہاں جی لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تو اس لیے ہم ڈسپلے کروا دیتے ہیں، ہم نے نہیں کتابیں چھاپی ہوئی۔ جائیں پوچھیں کہ بزرگ یہ لکھ کے جو کچھ گیا ہے یہ کرامات اولیاء ہے۔ بریلویوں کا مردہ نکل آئے تو شرک، دیوبندیوں کا بابا نکل آئے تو توحید۔ پھر کہتے ہیں جی سعودیہ والوں نے جو بندی لگائی ہے، ہم پہ جھوٹا الزام لگایا کہ ہماری کتابوں میں شرک اور بدعت ہے نا جناب، کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ نے چشمہ دوسرا لگایا تھا نا، آپ کو صرف بریلویوں کی نظر آتی تھی، وہ اہل حدیث تو دونوں کو اوپر سے ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کہ کام انہوں نے بھی ڈالا ہوا ہے، کام انہوں نے، جس طرح میں بھی کہتا ہوں پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہے۔ سلیبس کو چینج کروائیں، ریاض الصالحین شروع کروائیں، میری ویڈیو اس پہ پہلے آ چکی ہے، کام تو ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے مدرسہ دیوبند کے بانی جو ہیں قاسم نانوتوی صاحب، ان کو پبلکلی کسی جلسے کے موقع پر یا پبلک گیدرنگ کے اندر انہوں نے ان کو پبلکلی چارپائی پہ لٹایا، پھر خود ساتھ ان کے لیٹ گئے، پھر کروٹ ان کی طرف کی، پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اور اب اتنا کچھ اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو اس بیچارے نے بولنا ہی ہے نا آگے سے۔ تو قاسم نانوتوی صاحب جو مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے کہا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں کہ کہنے دو لوگوں کو، یعنی اگر میری زبان میں آسان ہے کہنے دو، یہ تو ہے ہی بڑھ دماغ نے، انہوں نے اتنا دماغ ہے کہ یہ سوچن کہ بابے بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگ گلی گلی کہہ رہے ہیں کہ بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں۔ جو المحنت میں لکھا ہے نا، ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں۔ تو قبروں والا واقعہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ دیوبند مدرسے کے بانی قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے، اور اس میں تو الفاظ ہیں کہ وہ مولانا کہتے ہیں کہ جی سردیوں میں بھی ان کو پسینہ اتنا آیا ہوا تھا کہ ان کی وہ چادر، وہ سارا لحاف بھیگ چکا تھا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی حضرت نانوتوی آئے تھے، مردہ قبر سے نکل آئے تو صرف پسینہ نہیں نکلتا، خواب میں نہیں، یہ بیداری میں۔ تو یہ قبروں سے فیض تھا۔ لوگ کہتے تھے سینے سے فیض، سینے سے فیض ہے جی۔ وہ ان کی طرف کروٹ کٹ کے لیٹے اور پھر اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، یعنی وہ کنیکشن انہوں نے بحال کیا، سینے کو انہوں نے فیض دیا، یا لیا تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ قاسم نانوتوی تو ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، وہ ان کے شیخ ہیں، وہ اتنے فلمی الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا۔ تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے، یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کیے ہیں۔ اس میں اس کی اگلی اور سمجھ لیں آخری قسط ہے، یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری قسط ہوگی ان کے لیے۔ اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے۔ یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشق صادق کی طرح لیٹے، اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی اگلی قسط یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم، جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا، وہ دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں۔ جی 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 وہ دلہن کی شکل میں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی، انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی، عقد میں آئی، خواب میں ہی انہوں نے دیکھا۔ اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے۔ نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں، جیسے عمران خان صاحب نے 2013 میں کہا کہ
میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں, کلین سویپ کیا ہے. اس وقت تو نہیں ہوا, بعد میں کلین سویپ نہیں ہوا, پرائم منسٹر وہ بن گئے. اس وقت جو خواب انہوں نے دیکھا تھا نا, وہ ان کی نفس کی خواہش تھی, وہ سامنے آئی. ہر وقت جب بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو آپ میں سے کئی لوگوں کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا. وہ نفس کی خواہش ہی تھی نا, ہوئی تو نہیں, کوئی غیبی خبر تو نہیں تھی وہ والی. تو کہتے ہیں نہیں, میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں, اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا, اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی. ہاں جی, اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی ضرورت تھی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں, اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی, اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی کہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی, اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بات میں. تو اس سے انہوں نے یہ زمین بھائی, تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا, یہ پورا کام ہونا ضروری تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو. پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر. بھئی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا, جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں. تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہے. لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا. اسی لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا. آپ صرف لکھ دیا کریں میاں, آگے وہ سائن اس طرح, وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا, ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو, وہ سائن ڈال دیا. اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی, ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے. ان کا دین اس قابل نہیں ہے, ان کے بابوں کا دین, کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے. ہمیں کراچی سے اگلے دن اکیڈمی میں ایک کال آئی, تو کراچی کے ایک مفتی صاحب مشہور زمانہ لطیفوں والے, ان کے وہ نمازی بھی تھے, اور کہتے ہیں میں علی بھائی سے اتنی نفرت کرتا تھا, میرا بھائی مجھے کہتا تھا سنو, لیکن میں کہتا تھا میں نے سننا بھی نہیں. کہتا بس ایک ہی کلپ سنیں. میں کہتا ہوں جی آپ ہمارا کوئی ایک کلپ سن لیں کسی بھی ٹاپک پہ, خواہ وہ فکر آخرت سے ریلیٹڈ ہو ہدایہ پورٹل کا, یا انڈرسٹینڈ اسلام میں بابوں کی کلاس والا کوئی کلپ ہو, یا مسلم اونلی کے اوپر اخلاقیات سے متعلق کوئی کلپ ہو, وہ کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی دین اس طریقے سے بیان ہوتا ہے ریفرنسز کے ساتھ. وہ کہتا جی ایک کلپ دیکھا اور وہ وہی تھا, قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے ارواح صلاح صاحب. کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا, تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اس طرح, تو مفتی صاحب نے کہا تمہیں منع کیا تھا انجینئر کو نہیں سننا. انہوں نے کہا جی میں نے چلے اب سن لیا, اب تو مجھے وائرس لگ گیا ہے, اب اگلا علاج بھی کریں نا, پریونٹیو مینٹیننس تو نہیں, کیوریٹیو علاج تو میرا کریں نا. کہتے ہیں نہیں اصل میں آپ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے, اس لیے ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے. اس نے کہا جی میں ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہا, میں کتاب لے کے آ رہا ہوں, آپ مجھے سمجھا دیں. کہتے کتاب لے کے گئے ہوں تو آئمائشیں شروع کر دی. کہتے مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا یار یہ تو بالکل کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے. اور مجھے کہنے لگے مجھے نہیں, میں وہ فون سن رہا تھا, کیونکہ جب اس طرح کی باتیں ہونا تو میں کبھی ابرار بھائی کے پاس بیٹھا ہوں نا تو وہ اسپیکر آن کر دیتے ہیں کہ تاکہ میری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے سن کے. تو جب انہوں نے اسپیکر آن کیا تو وہ کہنے لگے علی بھائی جتنے یہاں پہ اس کے جلسے ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, اس میں ٹاپک آپ کو اس نے بنایا ہوتا ہے. ان کی ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی, ویڈیو تو یہ صرف وہ ایک ریکارڈ کر کے چڑھاتا ہے نا, باقی جتنے عام اس کے دورے جدھر بھی ہوتے ہیں نا, آپ کو ٹاپک بنایا ہوتا ہے کہ اس فتنے سے بچنا ہے. تو اب آپ کر لیں میرے بھائی, اللہ نے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے سارے فرقوں کی بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں اس حوالے سے کہ ان کی تعلیمات اس قابل نہیں کہ پبلک کو پیش کی جائیں. ہم دیکھیں ان کی تعلیمات ہم پیش کر رہے ہیں, دیکھیں ان کے بزرگوں کی کرامات ہم بیان کر رہے ہیں. آج تک سنا تھا آپ نے بریلوی صرف اپنے بزرگوں کی کرامات بیان کرتے تھے, دیوبندیوں کی تو وہ مانتے ہی نہیں تھے. ہم تو مان بھی رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں. پھر آگے بتا رہے ہیں آپ بتائیں یہ بزرگ ہیں. میاں
بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ ایک علمی ایک بوجھ تھا, ہم نے اپنے کندھے سے اتار دیا. کئی بار میں نے کہا دوسری قسط ہے, لوگ کہتے تھے لیاؤ 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 دوسری, تو بس وہ دانش دی موت ہو گئی ہے.